پیارا رمضان میں وقت ہو گیا ہے پیارا اسلام کا، اور مفتی نور رحمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمارے بہت پیارے بھائی احمد رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں، آ گئے ہیں. اور آپ کی جو ہے آمد ذرا دیر سے ہوئی ہے، ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے. ہاں بالکل، میں بھی بتا رہی تھی کہ ماشاءاللہ یہاں پہ جمعے کی نماز پڑھائی گئی، باہر سب نے مل کے نماز پڑھی یہاں پر. اور ہمارے اچھا، ساتھ مجھے بھی یہ چیز جی ابھی پتہ چلی ہے کہ یہاں جمعے کے لیے اہتمام اہتمام کیا کیا ہے. گیا ہے. یہ چیز ہاں، اگر تھوڑا سا بفور ٹائم پتہ چل جائے تو ہم بھی انہوں نے شاید گروپ پہ ڈالا تھا، نماز. آپ اچھا، نہیں ہوں گے پتہ نہیں میرے اس علم گروپ میں پہ. نے. ہاں، ہاں، اور ماسٹر سمیر ہمارے ساتھ موجود ہیں. انہوں نے آج شروعات کی ماشاء کلام کی اللہ ماشاءاللہ ماشاء سے، اللہ. اور میں بھی بیچ میں میں نے کہا کیا میں بھی بات آ ہے، رہی ہوں. کیا تو بات. جی مفتی صاحب، آج ہم دوسرے دوسرا پارے پارہ کی انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالی اس کا انشاءاللہ. خلاصہ سنیں گے. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو خالق اور مالک اور رازق ہے، اور درود و سلام اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، تاجدار مدینہ، تاجدار ختم نبوت حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج جمعۃ المبارک کا رمضان کا پہلا جمعۃ المبارک ہے، اور سارے مسلمانوں نے بیت اللہ کی سمت کی طرف کھڑے ہو کر نماز پڑھی ہے. رخ سب کا بیت اللہ کی طرف ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب خانہ کعبہ میں تھے ہجرت سے پہلے، تو آپ بیت اللہ میں اس جگہ نماز پڑھتے تھے جہاں بیت اللہ اور بیت المقدس دونوں قبلے ایک ہی سمت میں موجود، ایک ہی رخ پر ہوتے تھے. آسان کر لیتے ہیں، ایک ہی رخ پر ہوتے تھے، ایک ہی ڈائریکشن میں ہوتے تھے. مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینے تشریف لائے تو کم و بیش 17 مہینے آپ نے ڈائریکشن رکھی ہے بیت المقدس کی طرف. لیکن آپ کے دل میں خواہش ہے کہ جو بیت اللہ ہو، جو خانہ کعبہ ہو، وہ اللہ کا گھر مکہ المکرمہ میں جو ہے وہ بیت اللہ ہو، اس کا رخ کعبہ وہ ہو. نبی اسلام نماز پڑھ رہے ہیں اور قرآن کے قد نرا تقلب وجهك فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، یہ قرآن کی آیت ہے. اب اردو ترجمہ کیا ہے؟ قد نرا، اے حبیب، ہم تمہارا چہرہ جو تم آسمان کی طرف بار بار اٹھا رہے ہو، ہم دیکھ رہے ہیں. کیونکہ تمہارے دل میں خواہش ہے، تم زبان سے کچھ نہیں کہہ رہے، مگر خواہش ہے، تمہاری چاہت ہے کہ تم بیت اللہ کی طرف رخ کر دو. اب قرآن کی آیت کیا ہے؟ فَلَا نُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، حبیب ہم نے تم پر چھوڑا، تم جس طرف رخ کرو گے ہم اسے بیت اللہ بنا دیں گے. سبحان اللہ. تمہاری چاہت ہوگی تو چاہتے مصطفیٰ تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیت اللہ کو خانہ کعبہ بنا دیا. اب اسٹارٹنگ یہ ہو رہی ہے، کچھ لوگ ہیں جو اعتراض کریں گے، اے حبیب مشرق ہو یا مغرب، تمام جہتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہے، مگر رسول تمہاری چاہت ہے، جو تمہاری رضا ہوگی وہ اللہ کی رضا ہوگی. پوری زندگی کا رخ عقائد، اعمال اور اخلاق صحیح رخ ہونا چاہیے. یعنی عقائد بھی ہونا چاہیے، عبادت بھی ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ اخلاق. تین چیزوں کا ایک پیکج ہے مکمل. آپ صرف نماز پڑھیں اور اپنی ذات سے لوگوں کو تکلیف دیں، یا پھر آپ کے عقائد صحیح نہ ہوں، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے اعمال کو، ایسی عبادات کو اللہ تعالیٰ ضائع فرما دیتا ہے. کوئی بھی مصیبت آئے، پریشانی آئے، تکلیف آئے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کرو. اب یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ابھی انٹرو میں میری بہن بات کر رہی تھی کہ اتنی پریشانیاں آ رہی ہیں، آزمائشیں آ رہی ہیں. اب یقین جانیں قرآن ہم سے باتیں کرتا ہے. قرآن کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، ہم تمہیں آزمائیں گے بھوک کے ذریعے، ہم تمہیں آزمائیں گے مال کے ذریعے، ہم تمہیں آزمائیں گے اعمال کے ذریعے، ہم تمہیں آزمائیں گے جان کے خوف کے ذریعے. اگر تم اس پہ ثابت قدم رہے تو پروردگار کیا ہوگا؟ اچھا، جو جن پہ مشکلات آتی ہیں، پریشانی آتی ہے، ان کی زبان پہ کیا ہوتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہمیں لوٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے. اب جو صبر کرتا ہوتا کیا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من رب الرحمہ، اللہ فرماتا ہے پھر میری رحمتوں کی بارش ان پر مسلسل ہوتی ہے، اللہ اور میرا سلام ان پر اترتا ہے، میری صلاۃ ان پر اترتی ہے. اب آئیے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ صفا اور مروہ کا تذکرہ کر رہا ہے کہ جہاں بی بی ہاجرہ کے قدم مبارک لگے ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑی ہیں، اور اللہ نے وہاں سے زمزم کا پانی جاری و ساری فرما دیا. اب دیکھیں تمام پہاڑ ہیں، جس طرح بات کر رہی تھی یہ بھائی پڑھ رہا تھا، صفا ہر ایک پہاڑ ہے، مگر اللہ نے انبیاء کے قدم کی برکت ایسی رکھی ہے کہ جب اہل ایمان مومن اس پہاڑ کو دیکھتا ہے تو اس میں سے نور نکلتا ہے، سبحان اللہ. اور اس میں سکون ملتا ہے، دل کو ایک ٹھنڈک ملتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ اپنی توحید، اپنی قدرت، اپنی خلاقیت کی نشانے بیان کر رہے ہیں. یہ زمین اور آسمان بنانے والا کون ہے؟ ہم آج بھی اتنی سائنس، ماڈرن سائنس ہے ہماری، ہم 5000 گز، چلیں اور چھوٹا کر لیں، 500 گز کی
چھت بغیر پلن ستون کے کھڑی کر سکتے ہیں؟ نہیں. اللہ نے آسمان کو بغیر ستون کے کھڑا کیا. سمندر کو پیدا کرنے والا کون؟ اللہ. سمندر میں تمہارے لیے کشتی چلانے والا کون؟ اللہ. بارش کا نظام برسانے والا کون؟ اللہ. زمین کو آباد کرنے والا کون؟ اللہ. یہ سب ہیں تمہارے لیے اور تم ہو ہمارے لیے. اللہ اکبر. یعنی اللہ نے محبت سے بات کی، دیکھو یہ سب چیزیں تمہارے لیے ہیں اور تم ہو ہمارے لیے. جبھی ایمان والے وہ ہیں وہ ہر کام میں ہر چیز میں اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، نہ صرف دعویٰ کرتے ہیں بلکہ اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. 4 چیزیں قرآن میں حرام ہیں، یاد رکھیے گا، مسئلہ حل ہو جائے گا. سب سے پہلے مردار، جو جانور مر گیا، جیسے گائے بکری ہے، کھڑے کھڑے مر گیا تو وہ حرام ہے. دوسرا بہتا ہوا خون، وہ حرام ہے. خنزیر حرام ہے. ایسا جانور کہ جس پر آپ غیر اللہ کے نام پر ذبح کریں وہ حرام ہے. نیکی کیا ہے؟ اب میں قرآن سے پوچھوں، ہم سارے کام کر رہے ہیں، نیکی پروردگار ایک نیکی کیا ہے؟ تو قرآن مجید فرقان حمید نے بتایا کہ صرف عبادت نیکی نہیں ہے، صرف معاملات نیکی نہیں ہے، بلکہ نیکی پورا ایک پیکج ہے. اے اللہ وہ پیکج کیا ہے؟ لیس البر ان تولوا وجوہکم، یہ کہ اللہ پر ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لاؤ، تمام فرشتوں پر ایمان لاؤ، تمام انبیاء پر ایمان لاؤ، آسمانی کتابوں پر ایمان لاؤ. اب تم ایمان لے آئے تو قرابت دار، مساکین، بھائی بہن، ماں بیوی بچے، ان کے حقوق کو ادا کرو، اور اس کے بعد قیدیوں کے حق ادا کرو. اب نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، جو وعدہ کرو پورا کرو، صبر کرو، تم اللہ کے ہوگے، اللہ تمہارا ہوگا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. یعنی آج یہ ہم نے سیکھا کہ اگر ہم یہ تمام چیزیں کریں تو اولئک هم المتقون، تم ہمارے ہو اور ہم تمہارے، اور جس کا اللہ ہو جائے. سبحان اللہ. دین اسلام صرف مذہبی رسومات کا نام نہیں بلکہ گھر میں بھی، بازار میں بھی، مسجد میں، سیاست میں، حکومت میں، تجارت میں، معاشرت میں، ہر جگہ اسلام کے مطابق زندگی گزارو. یا ایک چھوٹا سا آج میں ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں. میری بہن جمعے کے حوالے تذکرہ کر رہی تھی. جب بھی جمعہ ہے، خاص طور پہ اگر سے آپ کے ماں باپ دور رہتے ہیں، میں اپنی بہن اور بیٹیوں سے بات کر رہا ہوں، وہ یہاں رہتی ہیں، گھر والے دور رہتے ہیں، صبح اٹھنے کے ساتھ ہی اگلی مرتبہ کوشش کیجیے گا ہر جمعے کے دن، خاص طور پہ روزانہ ہی کر لیں، ویڈیو کال کر لیں، اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھ لیں. میں رسول اللہ کی حدیث کے مطابق بتاتا ہوں، اللہ آپ کو حج اور عمرے کے برابر ثواب عطا فرمائے گا. یعنی مقبول، جس کو وہ مقبول یعنی کہ جس کو قبول کیا ہوا ہے. آپ حج کرنے جا رہے ہیں تو شاید پتہ نہیں کہ حج ہونا ہو، آپ عمرہ کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو نہیں معلوم کہ آپ نے جو عمرے کیے ہیں، مگر جیسے ہی ماں باپ کو رسول اللہ کی محبت کی خاطر دیکھا، اللہ آپ کو حج اور عمرے کے برابر ثواب عطا فرما دے گا. اچھا، ایک سوال ہے میرا چھوٹا سا، کہ جیسے اب رمضان آتے ہیں تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ سحری کر کے سوتے ہیں، تو اگر تہجد پڑھنی ہو تو اس کے لیے سونا لازمی ہے؟ وہ قیام اللیل ہوگا. قیام اللیل ہوتا ہے کہ آپ رات بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پسند فرمایا، آقا اسلام آپ تھوڑا آرام فرماتے تھے، آرام کرنے کے بعد نماز پڑھتے، اسے نماز تہجد کہتے ہیں. اور نماز تہجد نبی اسلام کو بہت زیادہ محبوب تھی. یا ایک چھوٹی سی بات کروں گا، فجر وہ پڑھتا ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے. بولیے، فجر وہ پڑھتا ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے، تہجد وہ پڑھتا ہے اللہ جس سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. روزے کا مقصد، سبحان اللہ، روزے کا مقصد ہے تقوی اختیار کرو. اچھا، تقوی کسے کہتے ہیں؟ جیسے ادھر بھی جھاڑی ہو ادھر بھی جھاڑی ہو، تو میں جس طرح اپنے کپڑے بچا کر جھاڑیوں سے نکل جاؤں گا، زندگی اس طرح گزارو کہ تم دنیا میں رہو، دنیا تمہارے اندر نہ رہے. ناجائز کمائی ہر طریقے سے حرام ہے. قمری تاریخ یعنی چاند کا جو اصول یاد رکھنا ہے، چاند کی تاریخ سے مسلمانوں پر بتایا جاتا ہے کہ اب رمضان کا مہینہ آ گیا، حج کا مہینہ آ گیا، تو مسلمانوں فرض کفایہ ہے. حج کا مقصد ہے برابری کرنا. اب آ رہا ہے اس کے اندر بہت اہم، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. اس کے بعد جو اسلام کو چھوڑ دے گا اس کے سارے اعمال برباد ہیں. شراب، ام الخبائث سے، نکاح، طلاق اور عدت. نکاح کس سے کہتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پر آپ نے 2 رشتوں کو حلال کیا، نان، نفقہ، سکنا. رمضان کے بعد جن کی شادی ہو رہی ہے وہ 3 چیزیں سمجھ لیں، نان، نفقہ، سکنا، جسے کہتے ہیں روٹی، کپڑا اور مکان. جیسے ہی آپ نے نکاح کیا اللہ کے نام پہ، لڑکا اور لڑکی کے حوالے سے قرآن نے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد کو بھی کہا. اگر کوئی لڑائی جھگڑا ہو، کمرے کی بات کمرے میں رکھیں گے، کسی تیسرے کو نہیں لائیں گے، اللہ تعالیٰ اس رشتے میں برکت عطا فرمائے گا. اچھا، اللہ نہ کرے اب بات نہیں بن رہی، لڑکے کو کہا کہ تم نان، نفقہ، سکنا اس کا
اٹھاؤ گے. لڑکی سے کہا تم اس کو راضی رکھنے کی کوشش کرو گی. لڑکے سے کہا کہ تمہارا سب سے بہترین صدقہ, سب سے بہترین اللہ کی راہ میں عطا کرنا, بیوی کو کھانا کھلانا ہے, بیوی کو عطا کرنا ہے. اگر آپ بیوی کے حق کو ماریں گے اور آپ بظاہر لوگوں کو دیتے رہیں گے تو اللہ آپ سے راضی نہیں ہوگا. اگر اللہ نہ کرے جھگڑا ہو گیا اور ختم ہو رہا ہے رشتہ, تو پھر طلاق کی بات آتی ہے. طلاق میں یہ ہے کہ ایک ہے طلاق احسن, طلاق حسن, طلاق بدعہ. آپ کی نہیں بن رہی, مشورہ یہ کہ 3 مہینے آپ چھوڑ دیں, لڑکی سے بات کریں, سمجھائیں, نہیں سمجھتی 3 مہینے کے لیے چھوڑیں, اس کے بعد پھر ایک طلاق دیں, تاکہ اگر اللہ نہ کرے بعد میں یہ رشتہ رکھنا ہوگا, محبت ہو جائے تو پھر ختم نہیں ہوگا بلکہ آپ تجدید نکاح کر لیں گے. اس کے بعد عدت, کسی کے شوہر کا انتقال, اب آخری پارہ یعنی دوسرا پارہ ختم ہو رہا ہے, کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن, اور اگر طلاق ہو جائے تو اس کی عدت ہے 3 قروء, 3 مہینے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نماز اور قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں بتایا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء اللہ کے سچے رسول ہیں. ہمیں سچے رسول کی پیروی کرنی ہے تاکہ ہم یہاں بھی سچے ہوں, کل قیامت میں بھی سچے ہوں, اور جنت میں سچے رسول کے ساتھ ہوں. آمین ثم آمین. اچھا جی, 3 منٹ کے بعد بریک پہ جانا ہے, آپ کے کلام سے ہی بریک پہ جائیں گے. میرا خیال آج جمعہ ہے اور جمعے کے فضائل کے حوالے سے جو میں نے الحمدللہ ایک کلام پڑھا ہے, صحیح, اور یہ الحمدللہ مجھے اعزاز ملا. جو یوم سب ایام میں سب سے عظیم ہے, جمعہ کریم ہے, جمعہ کریم ہے. جو دن پسندیدہ غفور الرحیم ہے, جو دن پسندیدہ غفور الرحیم ہے. جمعہ کریم ہے, جمعہ کریم ہے, ہاں جمعہ کریم ہے. جس دن کے واسطے میرے آقا نے فرمایا, جمعہ رب نے مومن کے لیے عید بنایا. جس دن کے واسطے میرے آقا نے فرمایا, جمعہ رب نے مومن کے لیے عید بنایا. جمعہ رب نے مومن کے لیے عید بنایا. جو دن نگاہ آقا میں اتنا عظیم ہے, جمعہ کریم ہے, جمعہ کریم ہے, ہاں جمعہ کریم ہے, ہاں جمعہ کریم ہے. شعر سنیے. کیوں نہ کروں سلام دنوں کے امام کو, سید الایام کہا ہے حضور نے اسے, رسول اللہ کی حدیث ہے, حدیث دنوں کا امام, بالکل ایسا حدیث ہی. مبارک. کیوں نہ کروں سلام دنوں کے امام کو, سنتے ہیں جب خود آقا درود و سلام کو. کیوں نہ کروں سلام دنوں کے امام کو, سنتے ہیں جب خود آقا درود و سلام کو. سنتے ہیں جب خود آقا درود و سلام کو. جس میں قبولیت کی گھڑی بھی مقیم ہے, جس میں قبولیت کی گھڑی بھی مقیم ہے. جمعہ کریم ہے, جمعہ